بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سیرت حسین کا وہ پہلو جناب حسین بطور محدث، جیسے میں اپنے پوتے کے بارے میں اس کو چند حدیثیں میں نے یاد کرا دی ہیں تو اس کا میں لکھتا ہوں ننا محدث، لیکن ایک ننا محدث وہ بھی ہے کہ جس نے اس ہستی کے گود میں پرورش پائی ہے جس سے حدیثیں جو ہیں وہ جاری ہوئی ہیں۔ تو ایک روز جناب علی ارباب العلم کا سوال ہے اور وہ ایک میچور ہیں، اور دیکھیے کتنا چھوٹا بچہ ہے جس سے ایک سوال کیا جاتا ہے، اس سوال کا جواب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنا کر دیتے ہیں۔ یہ بات بہت سمجھنے والی، چونکہ ہم اپنے بچوں کا لائف پیٹرن جو ہے اس میں لرننگ کے پیرامیٹرز یعنی سیکھنے کا عمل جو ہے، تعلم اور تربیت وہ نہیں رکھتے جو ریکوائرڈ ہے۔ ہم صرف اپنے بچوں کی تربیت کو وہاں لے گئے ہیں کہ ایسی جگہ اسکول میں اس داخل کرایا جائے اور وہ ڈگری کرائی جائے کہ جس سے وہ نوکری اور کاروبار میں ایکسل کر جائے، زندگی میں کامیاب ہو۔ یہ ہماری پریورٹی کبھی بھی نہیں رہی ہے۔ تو آپ سے جب از روئے شریعت ایک سوال پوچھا گیا، اور یہ سوال حضرت علی سے ہو رہا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، اور وہ سوال یہ تھا کہ عقل مند کون ہے۔ ایک صحابی نے حضرت علی سے سوال کیا کہ عقل مند کون ہے، اور ننا علی ابن علی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، جس کو آپ کوڈ کرتے ہیں اتنے بچپن کی عمر میں حدیث کو کوڈ کرتے ہیں۔ بخاری تو خیر نام اس کو ذہن میں رکھیے گا، بعد میں دیا گیا جب ان کو حدیثوں کا مجموعہ جو ہے وہ بنایا گیا تو اس کا نام بخاری رکھا گیا۔ اس وقت یہ حدیث جو ہے وہ بخاری میں موجود ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے بجز ذکر الہی اور اچھی بات کے اور کچھ نہ کہے، وہ عقل مند ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھیے، حضرت امام حسین کی اینالیٹیکل پریکٹیکل تھنکنگ کو سمجھیے کہ وہ کس طرح اینالائز کرتے ہیں چیزوں کو، سیگریگیشن کے ساتھ ٹو دی پوائنٹ جواب دیتے ہیں۔ دنیا میں، گھروں میں، اداروں میں بہت سارے مسائل اور فسادات کی وجہ انسانی رویے ہیں، اور ان انسانی رویوں میں زبان ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تو اس میں ایک زبان ہے۔ اس کا غلط استعمال، کہتے ہیں نا لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، اگر وہ کاٹ کھائیں تو ان کے زخم ساری عمر نہیں بھرتے۔ تو آپ نے عقل مندی کا جو معیار بتایا وہ کیا تھا کہ جو اپنی زبان کو قابو رکھے، کیونکہ دیکھیں زبان جو ہے وہ بہت سے گناہوں کا سبب بنتی ہے۔ کسی کو گالی جب دی جاتی ہے، کسی کی دل آزاری جب کی جاتی ہے، اس زبان سے جھوٹ بولا جاتا ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس سے روکیں۔ تو دیکھیے پھر ایک پہلو نکھر کر سامنے آتا ہے کہ وہ ننھے حسین جناب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا کتنا پاس کرتے ہیں۔ تو آئیے، اگر ہم نے حسینیت کا راستہ اختیار کرنا ہے تو انہوں نے اپنے نانا کا راستہ اختیار کیا۔ آئیے آگے بڑھ کر ہم وہ راستہ اختیار کریں۔ بہت شکریہ۔